ذات ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک شخص کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ اللہ کی آیات، اللہ کا کلام ان تک پڑھ کر سنائے، پہنچائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے دل کا تزکیہ کرے. تلاوت آیات قرآن اور تعلیم و کتاب و حکمت سب سے مراد علم، تعلیم و علم، اللہ کے احکامات کا علم ان تک پہنچانا، ان کو سکھانا، ان کے علم میں آنا کہ نیک عمل کس طرح کرنا، عبادت کس طرح کرنی، بندگی کس طرح کرنی، کون سی بندگی، کون سی عبادت، کون سے نیک عمل کس طرح کرنا، یہ علم لا. اور تزکیے کے معنی یہی ہے کہ گناہوں کے مچھل سے دور کرنا اور دل کو اس کی بیماریوں سے جو رذائل کہلاتے ہیں پاک اور صاف کرنا، تاکہ دل کی چاہت ہو اور وہ نیک عمل بندگی کر سکے. تمام انبیاء کے سردار جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی ذمہ داری عطا فرمائی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نیک عمل کے اندر انسان کی کامیابی ہے دنیا آخرت کی، وہ بغیر علم کے اور بغیر دل کی چاہت کے کر نہیں سکتے. اور علم سے بھی زیادہ دل کا تزکیہ ہونا ضروری ہے. عمل سے بھی، علم سے بھی زیادہ دل کا تزکیہ ہونا ضروری ہے. نیک عمل کے لیے دونوں ضروری ہے، چونکہ دل کا تزکیہ ہو، دل مزکہ و مصفہ ہو، دل بنا ہوا ہو، قلب سلیم ہو، دل بنا ہوا ہو، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو. جب نماز پڑھنے کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے پڑھے؟ باوجود چاہنے کے نہیں پڑھ سکے گا. تو دونوں ضروری ہیں. نیک عمل کے لیے، عبادت کے لیے اس نیک عمل کا علم ہونا بھی ضروری اور دل کی چاہت بھی ضروری. لیکن علم اور دل کی چاہت دونوں میں سے چاہت کا اور دل کا بننا سنورنا اور زیادہ ضروری ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے ایک عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا، تم نے اس پر کیا عمل کیا؟ وہ عالم یہ کہے گا کہ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی کہ جہاں بھی علم کا پہنچانا ہو میں نے پہنچایا. تبلیغ بھی میں نے کی، درس و تدریس بھی میں نے کیا، بیانات بھی میں نے کیے، اصلاحی مجالس بھی میں نے کی، تعلیم و تجدید بھی میں نے کی، لوگوں کو بیٹھ کر گھروں میں بھی میں نے سکھلایا، بازاروں میں جا کے بھی میں نے سکھلایا. جو طریقہ ہو سکتا تھا علم کی پہنچانے کا وہ میں نے کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس طرح تم کہتے ہو تم نے ایسے ہی کیا، جس طرح کہتے ہو اسی طرح کیا، لیکن اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بڑا علامہ ہے، بڑا عالم ہے، کیا خوب بیان کرنے والا ہے اور کیا نکات بیان کرتا ہے. الغرض یہ کہ تم نے اس لیے کیا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں. تمہاری چاہت سے زیادہ لوگوں نے تمہاری تعریف کی، لہذا میرے پاس کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، اس کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے. یعنی نیک عمل کو تو چھوڑے، جو نیک عمل کی بنیاد اساس علم اور یہ عالم، اس پر بجائے اجر ملنے کے الٹا مواخذہ، بجائے جنت ملتے کہ جہنم میں جا رہا ہے. وجہ کیا بنی؟ دل کا بنا ہوا نہ ہونا، دل کی ایک بیماری، ریا، دکھلاوا، وہ وجہ بنی. تو عنوان ہی میں نے باندھا کہ عمل، نیک عمل، عبادت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. علم کا ہونا بھی ضروری اور دل کا چاہنا بھی ضروری. اس کے بغیر کوئی بھی انسان، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل، عبادت، بندگی کر نہیں سکتا. لیکن ان دونوں کے اندر بھی علم سے زیادہ دل کا بننا اور سنورنا ضروری ہے. چونکہ یہ عالم و جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ دل اس کا بنا ہوا نہیں، دل سنورا ہوا نہیں. دل کی ایک بیماری، ریاکاری، دکھلاوا، اس کی وجہ سے علم جیسی بڑی نیکی اور عبادت رائے گا بیکار ہوگی، رائے گا اور ضائع بیکار ہوگی، مواخذہ اور پکڑ کا ذریعہ بن گئی، بجائے اجر و ثواب کے ملنے کے الٹا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن گئی. تو دونوں کا ہونا ضروری. تمام انبیاء نے تعلیم بھی دی، تزکیہ بھی کیا. تمام انبیاء کے سردار جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم بھی دی، تزکیہ بھی کیا اور آپ کے بھیجے جانے کے مقاصد میں اللہ نے اس کو بیان کیا. تو اب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی، یہ دیکھنا.
تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کی حیثیت سے اپنی یہ ذمہ داری اور اپنے بھیجے جانے کا مقصد رسالت، مقصد بعثت، وہ آپ نے پورا دونوں ادا کیا۔ آج جتنی بھی کتابیں موجود ہیں، کروڑوں کتابیں آج موجود ہیں، فقہ کی، مسائل کی، تفسیر کی، احادیث کی، معاملات، معاشرت، قضاء، عدل، عبادات، خوشی غمی کے ساری کی ساری احکامات اور تعلیمات، یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور یہ ساری وہ ہیں جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ گویا کہ ان احادیث کا موجود ہونا اور ہر شعبے اور ہر جگہ کی ساری کی ساری چیزوں کا موجود ہونا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ گھر میں بھی تعلیم دی، مسجد میں بھی تعلیم دی، خوشی کی محفل میں تعلیم دی، غمی کی محفل میں تعلیم دی، معاشرت کی، معاملت کی، قضا کی، عدل کی، عبادات کی، جہاد کی، رفائی کاموں کی ساری احادیث موجود ہے۔ آپ نے گویا کہ ہر جگہ تعلیم دی، ہر جگہ سکھلایا، انفرادی، اجتماعی، جگہ ساری احادیث موجود ہیں۔ تو گویا یہ احادیث دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے تعلیم کا حق ادا کر دیا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ جس طرح سورج نکلا ہو نصف النہار میں دن کے 12 بجے، کوئی نہیں کہے گا دلیل دو کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج خود بتا رہا ہے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ حدیث کا ذخیرہ خود بتلا رہا ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا حق ادا کر دیا، جو آپ کے ذمہ لگایا گیا، تعلیم و کتاب و حکمت۔ اور تزکیے کا حق ادا کیا یا نہیں، تو اس کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ خود جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی صحابی ایک مد یا ایک سا، یعنی چند کلو اناج اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، اور بعد میں آنے والا کوئی بھی انسان، تابعی ہو یا تبع تابعی ہو، یا بعد کے محدثین فقہا مجتہدین ہو، یا اولیاء اللہ ہو، یا اور علماء صلاح ہو، کوئی بھی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے والا میرے صحابی سے اس نے چند کلو اناج صدقہ کیا، اجر میں بڑھ نہیں سکتا، حالانکہ یہ چند کلو اناج اور احد پہاڑ کے برابر اناج ہوتا، چونکہ یہ خربوں ٹن بن جائے گا، خربوں ٹن اناج بن جائے گا، بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن یہ اناج نہیں کہا، سونا کا، اور پہاڑ کے برابر سونا بہت قیمتی چیز ہے، پھر بھی اجر میں اس صحابی سے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ جتنا سر پیٹ لیں، جتنا آپ سوچ لیں، سوائے دل کے تزکیے کے کوئی اور وجہ فرق نہیں، نہ علم کا ہے، نہ حسب و نسب کا ہے، نہ مالداری کا ہے، نہ تجارت کا ہے، نہ کوئی اور وجہ بنتی ہے سوائے دل کے تزکیے کہ صحابی کا دل جیسا مزکا مصفا نورانی روحانی ہے، ایسے بعد میں آنے والے کا دل نہیں ہے۔ اس نے دل کی اس کیفیت کی جائے صدقہ کیا ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہو گیا۔ بعد میں آنے والے کی چونکہ دل کی وہ کیفیت نہیں ہے، وہ سونا بھی صدقہ کر رہا ہے، پھر بھی اجر میں بڑھ نہیں سکتا۔ اور بے شمار احادیث ہیں، صرف سمجھانے کے لیے ایک حدیث کافی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تزکیہ، نیک عمل کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، علم کا ہونا، دل کی چاہت کا ہونا، اور یہ دونوں آپ کی ذمہ داری تھی کہ انسانیت کس طرح کامیاب ہو جائے دنیا آخرت میں، دونوں بنیادی چیزیں تھی، اور دونوں آپ کی ذمہ داری اور آپ کے کام آپ آپ نے دونوں کا حق پورے طور پہ ادا کر دیا۔ لیکن چونکہ آپ صرف رسول نہیں ہیں بلکہ خاتم الرسول ہیں، آپ کے بعد نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن انسان قیامت تک آتے رہیں گے، تو لہذا ان کی تعلیم اور تزکیہ کون کرے گا؟ تو اس کا بندوبست بھی آپ نے فرمایا، خود تعلیم و تزکیے کا حق ادا کیا، اور قیامت تک کے لیے آپ نے اس کا بندوبست فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کا بھی تعلیم اور تزکیہ ہوتا رہے۔ اس کا کیا بندوبست کیا کہ اپنی مسجد نبوی کے اندر علم کا حلقہ لگایا اور ذکر کا حلقہ لگایا۔
علم کا حلقہ لگایا تاکہ علم حاصل ہو، اور صحابہ اس کو سیکھے عملاً اور آگے علم کا حلقہ لگائیں سکھائیں، وہ آگے علم کا حلقہ لگائیں سکھائیں۔ اور ذکر کا حلقہ لگایا جس سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے اور دل کی طلب اور چاہت اللہ کی نیکی عبادت کی طرف بڑھتی ہے، تاکہ یہ ذکر سیکھیں اور آگے ذکر کا حلقہ لگائیں، جہاں جائیں ذکر کا حلقہ لگائیں، جہاں فتوحات ہوں وہاں پہنچے ذکر کا حلقہ لگائیں۔ مسجدیں ہوتی تھی، مسجد کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے زمانے میں، خلفائے راشدین کے پورے زمانے میں، صحابہ اکرام کے پورے دور میں، تابعین کے پورے دور میں کوئی عمارت نظر نہیں آتی۔ تاریخ میں تاریخ اب تک لکھی ہوئی ہے اور کئی سو جلدوں میں تاریخیں ہیں، تاریخی کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، اس میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے بلڈنگ، یہ عمارت، یہ گھر مدرسہ ہے، یہ دارالعلوم ہے، یہ جامعات ہے، یہ مکتبہ ہے، یا یہ بڑی بلڈنگ خانقاہ ہے، ایسا کوئی نظر نہیں آتا، کچھ نہیں۔ علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ مدینے میں، مکہ میں، آنے والے تمام آس پاس کے قبائل میں، مضافات میں، اور جب یہ فلسطین وغیرہ، اردن اور شام، عراق، بصرہ، کوفہ، عراق یہ فتح ہوا، وہاں مسجدیں بنی اور مسجد کے اندر ذکر کا حلقہ، علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، یہ نظر آتا ہے، تاریخ میں نظر آتا ہے کہ علم کے حلقے لگے لوگ پڑھ لیں، ذکر کے حلقے لگے لوگ پڑھ لیں، کہیں نظر نہیں آتا۔ تو گویا آپ نے اپنے طور پہ علم کا حق ادا کیا اور تزکیے کا حق آپ نے ادا کیا، اور اس کا بندوبست یہ فرمایا کہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے۔ علم کا حلقہ لگایا، ذکر کا حلقہ لگایا، اس کی بے شمار احادیث موجود ہیں، مستقل احادیث موجود ہیں، جس کے ابھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وقتاً فوقتاً انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ اب یہ علم کا حلقہ بڑھتے بڑھتے مدرسہ بن گیا، دارالعلوم بن گیا، جامعات بن گیا، اور ذکر کا حلقہ بڑھتے چلتے یہ خانقاہ بن گیا۔ حسن بصری کا نام آتا ہے ہمارے تمام کے تمام اولیاء اللہ کے سلسلوں میں، خواہ چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو، نقشبندیہ ہو، قدریہ ہو، آگے اور ہے تیجانیہ ہے، شاذلیہ ہے، خالدیہ اور سلسلے بھی ہیں۔ ان تمام سلاسل کے اندر حسن بصری کا نام آتا ہے، ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام آتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، اور صحابہ کا نام آتا ہے، پھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو حسن بصری ہے وہ شخص اولیاء اللہ میں جنہوں نے مسجد سے نکل کر اپنے گھر کے اندر ایک حلقہ لگایا، اور اسی کو کہتے ہیں خانقاہ، اسی کو کہتے ہیں خانقاہ۔ خانقاہ دل کی اصلاح کی جگہ، دل کو بنانے سنوارنے کی جگہ، دل کی سیاہی کو دور کرنے کی جگہ، دل کے اندر گناہ کرنے سے جو میل کچیل آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ گناہ آنکھ سے کرے، یہ زبان سے کرے، یہ کان سے کرے، یہ ہاتھ سے کرے، یہ پاؤں سے کرے۔ گناہ چھوٹا کرے چھوٹا دھبا، بڑا کرے بڑا دھبا، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، دھبے پہ دھبا لگتا رہتا، دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بے شمار آیات احادیث ہیں۔ تو اس سیاہی کو دور کرنے کی جگہ وہ خانقاہ ہے جو معالج ہو۔ جس طرح جسم میں کوئی بیماری ہو، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، یونانی حکیم کے پاس جاتے ہیں، علاج کراتے ہیں، وہ دوا دارو دیتا ہے، جسمانی بیماری دور ہوتی ہیں، دل کی بیماری، روح کی بیماری دور کرنے کی جگہ خانقاہ، جہاں کوئی اللہ والا جس نے اپنے دل کی اصلاح کی ہو، اپنے دل کو بنایا سنوارا، وہ بیٹھا ہو۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر ذکر کا حلقہ مسجد سے نکال کے اپنے گھر میں لے کر آئے۔ گویا کہ تابعین کے آخری دور میں اور تابعین کے ابتدائی دور کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ خانقاہ بن گئی اور ذکر کا حلقہ مسجد سے نکل کر بلڈنگ کے اندر آ گئی۔ طائف میں ہمارا جانا ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہیں، اور آپ نے ان کو بہت زیادہ دعائیں دی ہیں، تہجد کے موقع پر کئی مرتبہ دعائیں دی، اس لیے وہ ترجمان السنہ کے نام سے مشہور ہے، اور تفسیر لکھنے والے وہی ہیں۔ حبر الامہ، ایک ہوتا عالم، علامہ، علامہ سے بھی کئی ہزار گنا بڑا حبر کہلاتا ہے۔ اتنا بڑا لقب ابن عباس کو دیا گیا۔ انہوں نے مدرسہ بنایا طائف میں،
مکہ سے ہجرت کر گئے طائف میں وہ جگہ قبرستان مسجد دیکھی، وہاں انہوں نے اپنے گھر میں مدرسہ بنایا. دور دراز سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تو خادم اعلان کرتا کہ تفسیر پڑھنے والے آ جائیں. جو لوگ ہوتے اندر چلے جاتے پڑھتے، چھوٹی سی جگہ. وہ فارغ ہو جاتا ہے تو کہتا منطق پڑھنے والے آ جائیں، یا ادب پڑھنے والے آ جائیں، یا حدیث پڑھنے والے آ جائیں، یا فقہ پڑھنے والے آ جائیں. ان کو بلاتے تو گویا مسجد سے علم کا حلقہ نکل کر گھر میں آ گیا. اسی کو مدرسہ کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ کہتے ہیں. تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندوبست فرمایا قیامت تک لوگوں کو نیک عمل کرنے، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے. تو ان کو علم بھی حاصل ہو اور دل کا تزکیہ بھی حاصل ہو. اس کے لیے علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ لگایا، جو آپ کے دور میں رہا، صحابہ کے پورے دور میں رہا، خلفائے راشدین دور میں رہا، تابعین کے دور میں رہا. مسجد میں حلقے لگتے تھے اور تابعین کے آخری دور کے اندر یہ مدرسے کی صورت اختیار کری اور پھر بنتے بنتے دارالعلوم بن گئے. دارالعلوم دیوبند مشہور ہے، بنگلہ دیش میں بے شمار مدرسے مشہور ہیں، پاکستان میں بے شمار مدرسے مشہور ہیں. اس سے پہلے بخارا سمرقند کے اندر بے شمار مدرسے مشہور ہیں. وہ سارے مدرسے بن گئے اور ذکر کا حلقہ وہ خانقاہ بن گیا. ہمارے سلسلے کے اندر ہمارے علماء اکابر دیوبند کا نام آتا ہے. ابھی اس سے اوپر چلیں گے تو بخارا سمرقند کے اولیاء اللہ کا نام آتا ہے. اس سے اوپر چلیں گے تو ملک شام، بصرہ، کوفہ، عراق کا نام آتا ہے. اس سے اوپر جائیں گے شجرے میں آپ دیکھیں گے تو پھر مدینہ، مکہ کے صلحاء اولیاء اللہ کا نام آتا ہے. اسی طرح اللہ نے پہلے مکہ مدینے میں دین کا کام لیا، آگے جب دین پھیلا تو عراق، بصرہ، کوفہ، شام میں اللہ نے دین کا کام لیا. پھر وہاں سے آگے چلا تو بخارا سمرقند. آج جتنی سیاستیں لکھی ہیں جو آخری سال میں علماء کو پڑھائی جاتی ہیں، فقہ کی جو بڑی کتابیں لکھی ہیں، یہ بخارا سمرقند کے علماء نے لکھی. تو وہاں سے اللہ نے دین کا کام لیا. تاتاری فتنے کے اندر جب بخارا سمرقند کے اندر سارے کتب خانے جلا دیے گئے اور علماء کو شہید کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بر صغیر، یہ پورا بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور وہ سب بر صغیر ہے، یہاں سے اللہ نے دین کا کام لیا اور آج تک لیا. علم کا لائن بھی، خانقاہ کے لائن بھی، تبلیغ کے لائن بھی، ہر طرح کی لائن کا، دین کے تمام شعبوں کا کام آج اللہ تعالیٰ بر صغیر سے لیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے علم کا حق ادا کیا، تزکیے کا حق ادا کیا. آپ جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا، قیامت تک علم پہنچتا رہے، دل کا تزکیہ ہوتا رہے. آپ نے بندوبست فرمایا کہ اپنی مسجد میں علم کا ذکر کا حلقہ لگایا. یہ ذکر کا حلقہ بڑھتے بڑھتے خانقاہ بن گیا اور علم کا حلقہ بڑھتے بڑھتے مدرسہ، جامعات، دارالعلوم بن گیا. علم کا مقصد، علم کا جو حلقہ لگایا آپ نے، اس کا مقصد، دارالعلوم جامعات کا مقصد یہ ہے انسانی عقل و فکر کو گمراہی اور ضلالت سے بچا کر اللہ کے علوم سے روشناس کرنا. اور ذکر کا مقصد، ذکر کے حلقے کا مقصد اور خانقاہ کا مقصد ایک ہی ہے، انسان کے دلوں کو ضلالت اور گمراہی سے، رذائل سے بچا کر اللہ کے نور سے روشن منور کرنا، تاکہ اس سیاہی سے بچ جائے، رذائل سے بچ جائے جس میں ہر گناہ باطن کا انسان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے. ظاہری نیکی، عبادات کو، سارے مجاہدات، ریاضت، زہد، تقویٰ کو ضائع کرنے والی چیز ہے. وہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں. ذکر کا مقصد بھی یہی ہے، ذکر کے حلقے کا مقصد بھی یہی ہے، خانقاہ کا مقصد بھی یہی ہے. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. جو اس میں جڑے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، جو اس سے دور رہے گا تو لہذا وہ محروم ہوتا چلا جائے گا. تو یہ خانقاہ بنانا بڑا مشکل کام ہے، خانقاہ بنانا بڑا مشکل کام ہے. تو ہم نے نہیں، شیخ الحدیث جن کی فضائل اعمال آج ساری دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نے یہ سوچا کہ ذکر کا حلقہ لگانا آسان ہے، ہر گھر میں لگ سکتا ہے. گھر کے اندر 4-5 افراد ہیں، ذکر کا حلقہ لگائیں، وہ لگ گیا. اگر اور زیادہ ہیں تو اور زیادہ ہو گئے، نہیں ہے تو وہی آس پاس کے پڑوسی رشتے دار ہیں. ذکر کا حلقہ لگانا آسان ہے، ذکر کرنا آسان ہے. تو انہوں نے ذکر کے حلقے لگائے.
اس کے لیے سفر کیے، ساؤتھ افریقہ کے، یونین کے، موریشس کے، انگلینڈ کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، کہ ذکر کا حلقہ یہ اصل بنیاد ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کا حلقہ لگایا تھا، یہ آسان بھی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ذکر کے حلقے لگانا شروع کیے اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کے حلقوں کو بڑا بڑا کر ایک نہیں بے شمار خانقاہیں بنا دی۔ پھر ہمارے جو شیخ تھے یعنی روحانی والد، ان کے والد حضرت شیخ الحدیث تھے، وہ ہمارے روحانی دادا، تو ہمارے حضرت والا مکی صاحب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو چھوڑ کر آتے رہے، 13 سال ان کے ساتھ ہم رہے، کریا کریا بستی بستی پھرتے رہے، بنگلہ دیش گئے، ساؤتھ افریقہ گئے، پاکستان کے ہر صوبے میں، ہر شہر میں جانا ہوا، وہ مکہ مدینہ کی نمازوں کو چھوڑ کے آتے رہے، ذکر کا حلقے لگاتے رہے۔ آج ہزاروں ذکر کے حلقے ہیں اور سینکڑوں خانقاہیں سینکڑوں بنا دی، تو چراغ سے چراغ جلتا ہے، چراغ سے چراغ۔ اب حضرت چلے گئے، جنت البقیع مدفون ہے، شیخ الحدیث جنت البقیع مدفون ہے، ان کے پیر جو ہمارے پردادا پیر ہوئے حضرت مولانا خلیل سہارنپوری ہوئی جنت البقیع مدفون ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی وہاں پہ لے جائے، وہاں کی موت نصیب کر دے، جنت البقیع میں جگہ نصیب فرما دے، ان کے ساتھ معشور فرما دے۔ وہ لوگ چلے گئے، اب ان کے یہ بات والے جگہ جگہ پھر رہے، ذکر کے حلقے لگا رہے ہیں، انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، جس کو فائدہ مل رہا ہے دعائیں دے رہی ہے، ان کی دنیا آخرت بن رہی ہے، اور ان کے تمام مقبول اعمال کا اجر ابھی جو کر رہے ہیں ان کو مل رہا ہے، اور ان سب کا اجر قبروں میں ان بزرگوں کو مل رہا ہے۔ گویا کہ کارخانے فیکٹریاں لگ گئی ہیں، انسانیت بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، ان کی دنیا آخرت بن رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، بڑی جنت ان کو مل رہی ہے، مقصد کو انہوں نے پورا کیا۔ تو بھائی حافظ عبید صاحب نے بھی ذکر کا حلقہ لگایا، آپ کے یہ اظہر صاحب ظفر صاحب کے پہلے سے ہوتا ہے، تو اپنے وقت نکال کے جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو، وقت نکال کر وہاں پہ جانا، اپنے آپ کو فارغ کرنا، دنیا کا کوئی کام رکتا نہیں، اور نیکی کے کرنے سے، اور اتنی بڑی نیکی کے جو تمام انبیاء کا کام ہے، تو انبیاء کے سردار کا کام ہے، اور ساری انسانیت کے فائدے کا کام ہے۔ آج آپ آئیں گے، آپ کے ساتھ کل دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، ایک جگہ حلقہ ہے پھر دوسری جگہ ہوگا، پھر ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں جگہ حلقے ہوں، کہ ہمارے کارخانے فیکٹریاں لگ جائیں گی، مرد و عورت اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کے ذریعے سے دلوں کے اندر استعداد آئے گی، نیکی کا جذبہ ہوگا، نیکی میں عبادت میں مزہ آئے گا، نیکی عبادت کی بھوک پیاس لگے گی، اور نیکی عبادت کو یہ بچا کر حفاظت کے ساتھ اللہ کے دربار میں لے کر پہنچ جائے گا، اللہ راضی ہو کر اس پر جنت میں داخلہ اور بڑی جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ سارا کا سارے ذکر کے حلقے سے اگر آپ کوشش کریں گے، اوروں کو لائیں گے، خود بھی بیٹھیں گے، دنیا کا کوئی کام نہیں رکے گا، آخرت بہت بڑی بن جائے گی۔ اگر آپ شرکت نہیں کریں گے، نہیں آئیں گے، بس آپ کا گزر جائے گا، سونے میں، ویسی بات کرنے میں، گھر میں بیٹھے رہنے میں، بازار میں بیٹھے رہنے میں، دو عوام سے بات گزر جائے گا، لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان ہوگا، دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اور آخرت کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کوشش فرماتے ہیں۔ ہاشم بھائی کے ذکر کا حلقہ لگتا ہے، وہ سال سے زیادہ ہو گیا، لگ رہا ہے، حضرت صاحب کا بھی سال سے زیادہ ہو گیا، ذکر کا حلقہ لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کے اندر لگتا ہے، اور جامعہ ربانیہ جو ہے وہاں بھی الحمدللہ ذکر کا حلقہ ہو گیا، آنا ہوتا ہے، وہاں بھی لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جگہوں پر ہوتا ہے، کراچی میں اور جگہوں پہ بھی جگہ جگہ ہوتا ہے۔ یہ سب محنت ہے، وقت تو انسان کا گزر جائے گا، لیکن جتنا وقت اس میں لگے گا انسان کے لیے کامیابی ہے۔ آج جتنی مرد و عورت بیٹھی ہے، یہ سب خیر کے ذریعے۔ اس مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے، کھڑے ہو جاؤ بخش بخشائے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صاف اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے، ہر انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اگر یہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، چاہے ہم جیسے بھی آئے، جس طرح بھی پہنچے، اس اعلان میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں ایک آدمی ویسے آئے گا، انہیں حافظ عبید سے ملنا تھا کہ یہاں پہ یہ آیا ہوا ہے، حضرت صاحب حاجب ان سے ملنا تھا، وہ ویسے آیا کہ تو مصروف میں بیٹھ گیا، ان سے ملنا تھا، ذکر کے لیے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا، میں نے اس کی بخشش کر دی، اس کے گناہوں کو نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں کس نیت سے آیا، سب کی۔ اب اگر آپ ہفتے میں 7 دن ہوتے، 30 ہوتے، 7 ہوتے،
حضرت آپ بولے ساتھی ہے نا، مجلس ہوتی ہے گھنٹے کی، گھنٹہ سوا گھنٹہ مجلس. اگر آپ روزانہ ہی اپنے علاقے میں ہلکا لگا لیں کہ ہفتے کے دن فلاں کے یہاں، اتوار کے دن فلاں کے یہاں، پیر کے دن فلاں کے یہاں، اور منگل کے دن فلاں کے یہاں، بدھ کے دن فلاں کے یہاں، جمعرات کے دن فلاں کے یہاں، جمعے کے دن ہے، تو آپ جب ہر روز ہی گھنٹہ ذکر کے حلقے میں جائیں گے وہ اعلان ہو جائے گا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. یہ اعلان نہیں گناہ معاف ہو گئے، بلکہ اگر 100 گناہ تھے تو 100 نیکی لکھی گئی، 1000 گناہ تھے تو 1000 نیکی لکھی گئی، اور اس کی موت کبھی بھی آ گئی تو بخشا بچایا گیا نہیں. آپ بتائیں وہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. 2 اور 2 4 ہوتے سب جانتے ہیں، یہ بھی 2 اور 2 4 کی طرح سیدھی بات ہے. پورے دن نہیں کہہ رہے کہ آپ ہلکا لگاؤ تو بڑی بات ہے. اگر پورا دن بھی آپ ہلکے لگاؤ، ایک دن میں 10 ہلکے لگاؤ، اللہ آپ کو پالے گا بادشاہ کی طرح. اور آج پال رہے حاجی الوہاب صاحب کو دیکھیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، عبادت کا حق ادا کیا ہے. صرف پاکستان کے بادشاہ نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ. آپ دیکھیں دبئی سے چلے آ رہے ہیں، عرب امارات سے چلے آ رہے ہیں، سعودیہ سے چلے آ رہے ہیں، اردن سے چلے آ رہے ہیں، اتنے لوگ آ رہے جا رہے ہیں، ادب احترام عزت اتنا کچھ، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں. دین کا کام کیا، اللہ نے اپنی جو وعدہ تھا پورا کیا کہ اللہ روزی دے. وہ بادشاہ سے یہ نہیں، اور جتنے بزرگ ہیں ہمارے اکابر میں کتنے. تو اگر آپ روزانہ ہلکے لگائیں، کئی لگائیں، کچھ نہ کریں، اللہ روزی کا بندوبست کرے. تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمارا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس ذکر کے حلقے کو تا قیامت تک جاری فرمائے. آج جتنے بھی یہاں پر لوگ شریک ہوئے ہیں، ابتدا سے ہیں یا ابھی آئے، تھوڑے وقت یا زیادہ وقت، مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ پہلی مجلس ہے، یہ پہلا حلقہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها. جو بھی کسی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے، یہ نیک عمل کی ابتدا کرتا ہے، اللہ اس کو کرے، اور قیامت تک اس نیکی اس عبادت پر جتنے کھربوں اربوں لوگ عمل کریں گے ان سب کا اجر بھی پہلے آدمی کو ملتا ہے. تو آپ سب مبارک لوگ ہیں، سب مبارک لوگ ہیں، سارے مرد اور مبارک لوگ ہیں. اور آپ کو جس نے دعوت دی فون کے لائے وہ اور زیادہ مبارک آدمی ہے کہ آج کے بعد یہ حلقہ قیامت تک چلتا رہے گا، آپ کو اجر ملے گا. اور اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے اور ان کے ہاتھ جتنے حلقے بنیں گے ان سب کا اجر بھی آپ کو ملے گا. سب مبارک لوگ. تو اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق کا ہونا، اولیاء اللہ کے ساتھ بیعت کا ہونا، اور بیعت ہونے کے بعد ذکر کے حلقے کے اندر اڑنا، اور ان سے اپنے اوراد و وظائف کو لے کر اپنے دل کا تزکیہ کرنا، دل کا تصفیہ کرنا، تاکہ دل نورانی ہو جائے، روحانی ہو جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو عمل ہو وزندار. صحابی چند کلو اناج صدقہ کر رہا ہے اور بعد میں آنے والا اور پہاڑ کے برابر سونا، پھر بھی اجر میں نہیں بڑھ پاتا، وہ دل کے تزکیے کی وجہ سے. ہمارے دل تو ویسا ہو نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی کر نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا جتنا دل کا تزکیہ ہوگا اتنا اتنا ہماری نیکی عبادت میں، نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں وزن آ جائے گا، قیمت بڑھ جائے گی. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو چوتھائی نماز کا ثواب، ایک پڑھتا ہے اس کو آدھی نماز کا ثواب، ایک پڑھتا ہے اس کو پوری نماز کا ثواب، اور ایک کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے منہ مار دی جاتی. یہ حدیث ہے صاحب. دونوں کے 10 منٹ لگے لیکن ایک کو پوری نماز کا ثواب ملا، ایک کو کچھ بھی نہیں ملا. وہ دل کے فرق کی وجہ سے. وہ کیا ہے؟ دل کے فرق کی وجہ سے، دل کے تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے. جتنا زیادہ تزکیہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ حفاظت ہو جائے گی. تو ہمارے حضرت والا جو پھرتے رہے اور جگہ جگہ پھر کر بیعت کرتے رہے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا وہ پھرتے رہے، باوجود پاؤں سے معذور تھے، وزن بہت زیادہ بھاری تھا، سفر کی استطاعت نہیں، رغبت نہیں، جوانی میں نہیں تھی، اب تو ویسے ہی نہیں، لیکن اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کے حلقے خانقاہیں قائم فرما دے، یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آپ پھرتے رہے، لوگوں کو بیعت کرتے رہے. اکثر حضرت کے خلفاء آج کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی خانقاہ انہوں نے بنائی، وہ شیخ الحدیث کے خلفاء، پھر ہمارے حضرت مکی صاحب بھی ان کے خلفاء، پھر انہوں نے جن سے بیعت لی ان کے خلفاء آج کام کر رہے. 209 خلفاء ان کے بنگلہ دیش میں،
ساؤتھ افریقہ میں، ویسٹ انڈیز میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں، سب ملا کے 209 ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. پھر ان کے خلفاء کے خلفاء وہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلہ الصحب. تو اپنے اکابر ولی اللہ کے ساتھ بیٹھنا، جن سے مناسبت ہو انشاءاللہ ان سے بیعت ہونا، ذکر کے حلقے میں لانا، بیعت ہونے کے بعد ان سے سیکھنا. ایک بچہ مدرسے میں داخل ہو اور باپ نے بڑی کوشش کر کے اس کو مدرسے میں کیا کیا ہو، داخلہ دلایا ہو، داخلہ مل گیا ہو، بڑی بات ہے داخلہ مل گیا. اب داخلہ ملنے کے بعد وہ گھر میں بچے کو بٹھا لیتا ہے اور مدرسے پڑھنے نہیں بھیجتا، تو حافظ بنے گا؟ نہیں بنے گا. حافظ عالم بھی نہیں بنے گا. یا اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول کالج میں داخلہ ملا، اسکول کالج بھیجتا نہیں ہے، تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا؟ بھیجنا ضروری ہے. تو لہذا بیعت ہونا، بیعت ہونے کے بعد ان سے سیکھنا، دل کی کیفیات کو بتانا، اوراد و وظائف کو لینا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دل کو روحانی بناتے چلے جائے. پھر عبادت میں انسان کو مزہ آئے، عبادت کا وزن بڑھ جائے. یا کوئی آدمی بیمار ہے، اس کو کوئی حکیم مل گیا، اس نے نبض دیکھی اور نبض دیکھتی اس نے جو دل کی بات تھی اس کی سب کو خود ہی بدلا دی، وہ کتنا خوش ہوگا. آدھی بیماری دور ہو جائے گی کہ جو بدلانا چاہتا تھا کہ میری یہ تکلیف، یہ تکلیف، یہ تکلیف، اس حکیم نے پکڑتی خود بتلا دی. اتنا ماہر حکیم مجھے مل گیا، کتنا خوش ہوگا. ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی؟ ملتے نہیں ہے نا، بعض حکیم ملتے نہیں، وہ مل گیا کتنا خوش ہوگا. اب اس نے جو اس کو دوا دی کہ بھئی یہ کھانا ہے، اس نے دوائی الماری میں رکھ دی، صحت ملے گی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ حکیم مل گیا نا بہترین. دوائی تو کھائی نہیں، حکیم تو مل گیا نا. حکیم ملنے سے تو نہیں، دوائی تو نہیں ملی نا، دوائی نہیں ملی. اب شیخ مل گیا، کسی سے بیعت ہو گئے، بزرگ سے بیعت ہو گئے، اور اس کی بات پہ عمل ہی نہیں کیا تو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ادھر فائدہ پھر بھی ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے صرف بیعت ہونا، نسبت ہو جانا، اس کے 100 سے زیادہ فضائل ہیں. صرف نسبت کے وہ کیا ہے؟ بے شبہ. لیکن پورا فائدہ، دل کا تزکیہ، تصفیہ، پورا مزہ، لذت وہ تب آئے گا تب کہ ان کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کرے گا، اوراد و وظائف کو لے گا، ذکر جاری کرے گا، عمل کرے گا، پھر بنتا چلا جائے گا، کندن بن جائے گا، ہیرا بن جائے گا. تو ضرور اولیاء اللہ کے ساتھ صحبت رکھیں، علماء کے ساتھ صحبت رکھیں. یہ ان کی جگہ ہے. ذکر کے حلقے میں آئیں، آنے جانا کریں، جہاں ذکر کا حلقہ لگے وہاں پر جائیں. اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ شوق پیدا فرما دے گا. دل کی آواز آئے گی کہ میں اپنی اصلاح کراؤں، میں کسی کے ساتھ جڑوں، میں کسی اللہ والی کی صحبت کروں. جو اللہ والا ہو اس کی صحبت میں رہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ابھی تھوڑی دیر انشاءاللہ ذکر جاری ہوگا.